خلق الإنسان علمه البيان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفاتحہ. سب سے پہلے ہم لفظی ترجمے کو دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے ساتھ اسم نام اللہ اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے. الرحمن جو نہایت مہربان ہے. الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے یا بار بار رحم کرنے والا ہے. الحمد سب تعریف للہ اللہ کے لیے ہے. ربی رب العالمین تمام جہانوں کا جو تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن نہایت مہربان. الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے. مالکی مالک ہے. یوم الدین یوم الدین کا یا بدلے کے دن کا. یوم دن الدین جزا سزا یا بدلہ. ایاک صرف تیری ہی. نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. و اور ایاک صرف تجھ سے ہی. نستعین ہم مدد چاہتے ہیں یا مدد مانگتے ہیں. تفسیر. سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے اور اس سورت کی فضیلت میں کچھ احادیث بھی وارد ہوئی ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ یہ آپ کو معلوم ہے نا کہ جب وہ وحی لاتے تھے تو آپ کے پاس بیٹھتے تھے، کہ انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی. انہوں نے اپنا سر اٹھایا، پھر فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا. پھر فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نہیں اترا. پھر اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور 2 نوروں کی خوشخبری دی اور کہا یہ 2 نور آپ ہی کو دیے جا رہے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. آپ جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں، یعنی سورۃ فاتحہ پڑھیں یا سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھیں، تو آپ کو طلب کردہ چیز ضرور عطا کی جائے گی، یعنی اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کتنی عظیم سورت ہے اور اس کا پڑھنا کتنا بابرکت ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص انعام فرمایا اور آپ کو یہ سورت عطا فرمائی. قرآن پاک میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات عطا کی ہیں، اور اس سے مراد سورۃ الفاتحہ ہی ہے. ایک اور حدیث ہے جو بخاری کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابو سعید سے، یعنی اپنے ایک صحابی سے، آپ نے فرمایا میں تجھے قرآن کی ایک ایسی سورت بتلاؤں گا جو قرآن کی سب سورتوں سے بڑھ کر ہے، اور وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، اور یہی ہے وہ 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم جو مجھے دیا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت الحمد ہی ام القرآن ام الکتاب، اور دہرائی ہوئی 7 آیات ہیں. یہ ترمذی کی روایت ہے. کیا ام القرآن؟ ام کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ماں. اور ماں سے مراد یہاں کیا؟ یعنی اصل، بنیاد. ام الکتاب اور دہرائی ہوئی 7 آیات. اس سورت کا نام الشفا بھی ہے اور الرقیہ بھی ہے، یعنی اس کے ذریعے دم بھی کیا جاتا ہے، شفا بھی حاصل ہوتی. اور ویسے تو قرآن سارے کا سارا ہی شفا ہے. سورۃ الفاتحہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 5ویں نمبر پر آتی ہے، اور یوں یہ نبوت کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، اور یہ پہلی سورت ہے جو پوری کی پوری ایک ہی بار اتری.
باقی صورتیں تو کس طرح ہوتی ہیں کہ کوئی حصہ ایک دفعہ اترا، پھر کچھ بعد میں اترا، پھر ان کو اکٹھا کیا گیا، لیکن یہ پوری 7 آیات اکٹھی اتری. قرآن پاک کا جب آغاز کیا جائے تو حکم ہے کہ اللہ کی پناہ طلب کی جائے شیطان مردود سے. قرآن پاک میں آتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. سورۃ النحل آیت نمبر 98 کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو. تو قرآن پاک کے پڑھنے کے آداب میں سے پہلا ادب کیا ہے کہ شروع میں کیا کیا جائے؟ شیطان مردود سے پناہ مانگی جائے اور اللہ تعالی کی پناہ میں اپنے آپ کو دیا جائے. کیوں؟ شیطان انسان کے دل میں ویسے بھی بہت وسوسے ڈالتا ہے، لیکن اس کی کوششیں اس وقت اور تیز ہو جاتی ہیں جب انسان اللہ کے رستے کی طرف قدم اٹھاتا ہے اور وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب کھول لے. کیونکہ اب وہ اور زیادہ خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے نا کہ اگر یہ شخص قرآن سے جڑ گیا تو پھر کیا ہوگا، میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. اور اگر قرآن اس کو سمجھ آ گیا، اس کے دل میں اتر گیا، تو پھر یہ میرے بس میں نہیں رہے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمانا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے بن جائیں گے، بے شک میرے بندے، ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. تو وہ پورا زور لگاتا ہے کہ انسان قرآن پڑھ کر بھی بھٹکے یا قرآن پڑھتے سمجھتے ہوئے بھی ادھر ادھر ہو جائے. یعنی وہ یہاں بھی جیسے نماز میں سب زیادہ وسوسے ڈالتا ہے، اسی طرح قرآن پڑھتے وقت بھی بہت وسوسے ڈالتا ہے. یہ تو بہت مشکل ہے، اور یہ تو تمہارے بس کی بات نہیں، اور کیا پتا اس کا معنی یہ نہ ہو، کچھ اور ہو، اور اس طرح کی باتیں جو انسان کو اس سے پیچھے کر دیں، ہٹا دیں. اس لیے بہتر ہے کہ جب انسان قرآن کھولے، پڑھنے لگے تو اعوذ باللہ کے ساتھ ابتدا کرے. لہذا آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ سکتے ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں. اس کے بعد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے. انسان جب بھی کوئی کام شروع کرتا ہے، کوئی نیا کام، کوئی اہم کام، کوئی قابل ذکر کام، تو عموماً وہ کسی کے بھروسے پہ کرتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ کس کس کا بھروسہ لیتا ہے؟ کبھی اپنی طاقت، میں کر سکتی ہوں، کبھی اپنی ذہنی طاقت، کبھی قابلیت، کبھی صحت، کبھی اپنی عقل اور علم اور سمجھداری، اور انسان سمجھتا ہے کہ یہ تو میرا کمال ہے، میں کرنے والا ہوں، میں کر سکتا ہوں. یا پھر اپنے سے باہر کچھ اور چیزوں کا بھروسہ لیتا ہے، بچے کام آئیں گے، یا یہ میرا مال کام آئے گا، یا فلاں میرے دوست میرا ساتھ دیں گے، یا فلاں انسان میری مدد کرے گا. ایسے ہی ہوتا نا. کوئی اہم کام آپ کرنے لگے تو کیا خیال آتا ہے میرے پاس پیسے، میں کر سکتا ہوں، ہے مجھے اتنی سمجھ، میں خود یہ سیکھ سکتا ہوں. تو یہ بالکل ایک قدرتی سی بات ہے کہ انسان جب بھی کوئی اہم کام، مثلاً آپ اگر آج کل کے حساب سے دیکھیں تو آپ کی زندگی میں اہم کام کیا ہوا ہے؟ قرآن کا آغاز آپ کر رہے ہیں آج، یا اس کورس کا آغاز کیا آپ نے، تو آپ کے دل میں کیا خیال آیا؟ میرے پاس گاڑی بھی ہے، میرے پاس وقت بھی ہے، یا میری ہمت توفیق بھی ہے، عقل ہے، سمجھ ہے، سب ہے، اور میں کر سکتی ہوں. قدرتی تو شیطان ایسی باتیں ذہن میں ڈالتا ہے، اور عام رجحان بھی یہی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی اہم کام کے کرنے کا سوچتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں آتا ہے مجھے، میں کر سکتا ہوں. کبھی اپنے علم پہ بھروسہ، کبھی اپنی طاقت پہ بھروسہ، کبھی کسی بھی خارجی امر پہ بھروسہ، کبھی اسباب پہ بھروسہ. ٹھیک ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اسباب کو استعمال کرے، لیکن اسباب پر بھروسہ نہیں. تو کیا کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ میرے میں طاقت نہیں، تیرے بھروسے پہ کام کرنے جا رہی ہوں، تو کرائے گا، کیونکہ ہر چیز پر تیری رحمت چھائی ہوئی ہے. میں تیری رحمت کی وجہ سے اس قابل ہوں گی کہ میں یہ کر سکوں، پڑھ سکوں یا پڑھا سکوں یا اس پر عمل کر سکوں. تو مومن کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. وہ ایک عام شعر آپ نے پڑھا ہوگا نا کہ وہ اسباب پہ بھروسہ کرتے ہیں. ان میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ مومن
اسباب اختیار کرتا ہے، بھروسہ نہیں کرتا. یہ ایک اندر ایک ایسا فرق آ جاتا ہے ایمان لانے کے بعد اور اللہ کے دین کی طرف آنے کے بعد کہ انسان حقیقی عاجزی اختیار کرتا ہے، ہر کمال اللہ کے لیے، ہر تعریف اللہ کے لیے، اور اپنی صرف کوشش. تو سب سے بہتر آغاز کسی بھی کام کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ انسان وہ کام کس طرح شروع کرے؟ اللہ کے بھروسے پر شروع کرے. تو ہمیں حکم کیا دیا گیا کہ ہم کیا کریں؟ اپنے کاموں کو کس سے شروع کریں؟ بسم اللہ سے. جیسے وضو کرتے وقت، کھانا کھاتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، گاڑی میں بیٹھتے وقت. تو جتنے بھی اہم کام ہیں تو ان کے شروع میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا ہے. اور اہم ترین کاموں میں سے اہم قرآن پڑھنا. اس لیے قرآن کے آغاز میں بھی آپ کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا. حمد نعمتوں کے اعتراف کے لیے ہوتا ہے، یا حمد کا معنی ہے نعمت کا اعتراف کرنا کہ یہ میرے رب نے ہی مجھے دی ہے، یہ اسی کی طرف سے مجھے ملی. بندہ مومن ہر خیر اور ہر بھلائی کے ملنے پر بھلائی دینے والے کو یاد کرتا ہے، اس کا شکر کرتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کا اعتراف کرتا ہے کہ اس نے مجھے دی. تو یہ کلمہ جب وہ بولتا ہے تو یہ خالق کو خوش کرتا ہے، مالک کو خوش کرتا ہے. اسی لیے جب ایک دفعہ انسان دل سے، ایک تو نا زبانی تکرار ہم کرتے رہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک یہ کہ دل سے کھانا کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے یا کوئی بھی نعمت اس کو ملتی ہے جس سے وہ راحت اور سکون پاتا ہے یا خوشی ملتی ہے، چاہے وہ دیکھنے کی ہو، چاہے وہ کھانے کی ہو، چاہے وہ نیند جیسی نعمت ہو، تو وہ کیا کرتا ہے؟ فوراً اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے. تو جو شخص دل سے الحمدللہ کہتا ہے تو صحیح مسلم میں آتا ہے الحمدللہ تملأ المیزان. الحمدللہ کا کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی اللہ کے نزدیک اتنا پسندیدہ کلمہ ہے. ہم اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، بھوک لگی ہے، کھانا ہے ہمارے پاس، کھا لیا بس ٹھیک ہے. تو پھر حق تو نہیں ادا کیا نا، شکر تو نہیں ادا کیا. نہیں، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے. اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے، نوازا ہے، تو پھر دینے والے کا شکر ادا کرنا بھی لازم ہے. ترمذی کی روایت ہے الحمدللہ افضل الدعاء، الحمدللہ سب دعاؤں سے افضل ہے. یعنی جب آپ الحمدللہ کہتے ہیں تو اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں. اسی طرح الحمدللہ مختصر ترین ہے، لیکن حمد کے اور بھی کئی طریقے اور انداز ہیں جو مختلف مقامات پر ان کا اظہار کیا گیا. مثلا بندہ مومن صبح اٹھتا ہے تو الحمدللہ سے آغاز کرتا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے تو الحمدللہ پڑھتا ہے. پھر اسی طرح نماز میں رکوع کے بعد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، یا ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، اور آگے بھی طویل روایت ہے یہ. تو اس وقت بھی کھڑے ہو کر وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے شکر ادا کرتا ہے. اسی طرح جب کوئی اس کی زندگی میں خاص نعمت آتی ہے تو وہ اپنے اپنے الفاظ میں اس کا اظہار کرتا ہے. وہ جو ایک تھرل دل میں پیدا ہوتی ہے کسی نعمت کو دیکھ کر، تو اس کے بعد پھر بے ساختہ جو الفاظ زبان سے نکلتے ہیں وہ اللہ کے ہاں بہت ہی ویلیوبل یا قدر کیے گئے الفاظ ہوتے ہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے وقت رکوع سے اٹھ کر یہ کہا تھا تو آپ نے پوچھا تھا سلام پھیرنے کے بعد کہ یہ کس نے یہ کلمہ ادا کیا، کیونکہ میں نے دیکھا 30 سے زائد فرشتے لب کے اس کلمے کو اٹھانے کے لیے. یعنی اتنی بڑی بات اس نے کہی، اور وہ کیا تھا؟ دراصل محبت کا اظہار تھا، اپنے جذبات کا اظہار تھا کہ یار اب تیرا شکر کیسے ادا کروں. کوئی اس کو نعمت یاد آئی ہوگی اللہ کی. تو الحمدللہ کہنا بہترین الفاظ میں اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین. اور یہاں پر رب العالمین کیوں کہا گیا؟ کہ یا رب تو مجھے بھی دیتا ہے اور تو پورے جہان کا پالنے والا ہے، سب کی نگہداشت کر رہا ہے،
سب کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تیرا کس کس طرح شکر ادا کیا جائے۔ الرحمن الرحیم، بہت ہی مہربان ہے، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ وہ ہمیں نعمتیں دیتا ہے، ہم گناہ کرتے ہیں، وہ ہمیں پکڑتا نہیں، وہ ہمیں اتنا کچھ دیتا ہے جسے ہم گن نہیں سکتے، جس کا شمار نہیں کر سکتے، لیکن جواباً ہم شکر ادا نہیں بھی کرتے تو نعمتیں روکتا نہیں، وہ پھر بھی دیتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ کیسے ہے؟ آپ دیکھیں نا، آپ کسی کے ساتھ احسان کریں وہ نہ مانے، پھر کریں وہ نہ مانے، تیسری دفعہ کریں وہ نہ مانے، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بس بہت ہو گئی، کافی۔ لیکن اللہ تعالیٰ، کتنی مخلوق اس کی ایسی ہے جو صرف لے رہی ہے اور جواب میں اس کا کچھ بھی شکر ادا نہیں کرتی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی رحمتیں اور نعمتیں عام کیے ہوئے۔ تو یہ الرحمن اور الرحیم کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اور رحمان جو ہے یہ فعلان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ رحمت فرمانے والا۔ مالک یوم الدین، مالک ہے جزا سزا کے دن کا۔ جزا سزا کے دن سے مراد کیا؟ یوم الدین سے مراد قیامت کا دن، اور اس کا وہ مالک ہے تو کیا تصور آتا ہے؟ قیامت کے دن کا مالک ہے، مالک، سارے ڈیسیژنز اس کے ہاتھ میں، ہر چیز اس کے اختیار میں ہوگی، ہر چیز اس کی قدرت میں ہوگی، کمپلیٹلی وہ مالک۔ سورۃ المؤمن میں آتا ہے یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار الیوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ وہ دن جب سب لوگ بے پردہ ہوں گے، بغیر لباس کے اور بغیر کسی اوٹ کے سامنے جا کے کھڑے ہوں گے حشر کے دن۔ اللہ سے ان کی کوئی بات چھپی نہ ہوگی، یعنی بے پردہ صرف جسمانی اعتبار سے نہیں بلکہ اپنے اعمال کے اعتبار سے جو انہوں نے دنیا میں کیے۔ اس روز پکار کے پوچھا جائے گا آج بادشاہت کس کی ہے، آج مالک کون ہے، آج بادشاہ کون ہے؟ تو سارا عالم پکار اٹھے گا للہ الواحد القہار، صرف ایک اللہ کی جو بہت زبردست ہے۔ پھر فرمایا آج ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ وہ دن بدلے کا دن ہے جس کا وہ مالک ہے، اسی کی بادشاہت ہوگی اس دن، اور وہ ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا۔ آج ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی، آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے، حساب لیتے اس کو دیر نہیں لگتی۔ اور آپ نے یہ دنیا میں محسوس کیا ہوگا نا، بعض اوقات آپ کی زبان سے کوئی ایک بات نکل جاتی ہے تو فوراً ہی پکڑ آ جاتی ہے، ہوتا ہے نا ایسے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں یہ کام تو میں کل ضروری کر لوں گی، یہ کیا مشکل ہے، یہ چیز تو ایسے ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ تم سمجھتے ہو یہ سب تمہارا کمال ہے۔ تو مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر وہ مالک ہے اس دن کا تو پھر ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ صرف اس کے بن جانا چاہیے، اونلی یورز، کیونکہ مالک جو تو ہے، کوئی اور ہے نہیں نا کہ اس کے وفادار ہوں۔ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تیری۔ اور عبادت میں کیا؟ عاجزی اور محبت، کہ محبت کے ساتھ تیرے آگے جھکے ہوئے ہیں، تجھ سے ڈرتے بھی ہیں اور تیرے آگے سر رکھے ہوئے ہیں۔ عبادت کی اعلیٰ ترین شکل کیا ہے؟ سجدہ، جس میں انسان واقعی عاجزی کا فزیکلی ثبوت دیتا ہے، سب سے چھوٹی شیپ ہو جاتی ہے بندے کی، اور انسان اپنا ناک اور اپنا ماتھا جو دونوں انسان کی عزت کی علامت ہے، یہ زمین پہ ٹیک دیتا اپنے رب کے حضور، اور یہ پیشانی صرف اسی کے آگے جھکنی چاہیے، یہ ناک صرف اسی کے آگے زمین پہ لگنا چاہیے۔ تو ایاک نعبد، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں، دنیا میں جو بھی ہماری مشکلات ہیں ان میں بھی تیری ہی مدد چاہیے، ہمیں تیری بھروسے پہ ہم چل رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔